बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए और ताज़ा तरीन दो तीन आम ख़बरें हैं जिन पर हम इस आज के मौजू को डिस्कस करेंगे। पहली ख़बर तो ये कि इलेक्शन कमीशन ने सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत से माज़रत कर ली। अदलिया ने ये हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन को कि सदर पाकिस्तान से मुशावरत करके तो जो असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई वहाँ इलेक्शन अनाउंस किए जाएँ, लेकिन इलेक्शन कमीशन आइनी तौर पर वायलेशन करके तो मुल्क में अफरा तफरी की फ़िज़ा पैदा करना चाहता है। और ये आइन जो है ये आले सुन्नत का रोशन कारनामा है। 1973 का आइन कायदे मिल्लत इस्लामी हज़रत अल्लामा इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी नव्वरल्लाहु मरकदहू की ये कोशिश है, और हम किसी भी सूरत आइन के साथ किसी तरह का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। और जो लोग करना चाहते हैं वो कान खोल के सुन लें कि इसके पीछे बहुत सारी लाबियाँ काम कर रही हैं, बहुत सारी NGOs काम कर रही हैं जो पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। लोग वो इस बात के पीछे लगे हुए हैं कि किसी न किसी तरह 1973 के आइन से जान छुड़ाई जाए। लेकिन इंशाअल्लाह जब तक आले सुन्नत हैं, मुल्क पाकिस्तान के मुहिब हैं, मुहिब वतन लोग मौजूद हैं, उन मुल्क दुश्मनों की ये साजिश किसी भी तरह कामयाब नहीं होने देंगे। और 1973 का आइन जो है वो ज़िंदा रहेगा, कायम रहेगा, और इसके ख़िलाफ़ जो भी कोशिश होगी उसको जो है वो नाकाम बनाएंगे इंशाअल्लाह हम। दूसरी ताज़ा तरीन ख़बर आज ये है कि जनाब यहाँ की जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो तो शायद गुम हो गए हैं। उनकी तो अब इदारों को, अदलिया को, इलेक्शन कमीशन को और दूसरे इदारों को जो है वो ऐलान गुमशुदगी बराए वज़ीर आज़म का ऐलान करना चाहिए। हाँ, वज़ीर आज़म की भतीजी साहिबा कुछ ना कुछ बढ़ के मारती रहती हैं। उन्होंने आज रावलपिंडी में जलसा किया और फरमा रही थी नून लीग कभी सिलेक्शन से नहीं आई। बीबी वज़ीर आज़म जो 3 मरतबा पाकिस्तान का रहा, आपके बाबा जानी मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब, उनकी पुश्त पर गवर्नर ग़ुलाम जिलानी के और जनरल ग़ुलाम जिलानी के निशानात उंगलियों के अभी भी महफूज हैं। अगर आप फॉरेंसिक रिपोर्ट करवाएंगी तो आपको अपने पापा जानी की पुश्त पर जनरल ग़ुलाम जिलानी की उंगलियों के निशान मिलेंगे। तो बीबी तारीख़ को ना बदलो। आप तो हमेशा सिलेक्शन के साथ आए हैं, आप तो हमेशा जो है वो चोर दरवाजे से इक़्तिदार पर आए। इलेक्शन से हमेशा आप डरे और आपने इलेक्शन से हमेशा जान छुड़ा के जब आपको एतमाद मिला, आपकी तो अभी तक वो तकरीर रिकॉर्ड पे है कि 2013 के इलेक्शन में अभी 10 या 15 हलकों के इंतखाबी नताइज का ऐलान हुआ तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच भी कर ली और कहा कि हम जो है वो बैसाखियों वाली हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। अभी तक उस तकरीर पर एतराज़ात मौजूद हैं और बीबी आप तारीख़ को झुठला के ये दावे कर रही हो कि हम कभी सिलेक्शन, तो सिलेक्शन से नहीं अगर आप आए और इलेक्शन से आप डरते भी नहीं तो अपोजिशन जमात एक ही है PTI की, और उसके बाद दूसरी बड़ी अपोजिशन जिसके हम दावेदार हैं और हम ये कहते हैं कि हमारी अपोजिशन है। इमरान खान इतनी बड़ी अपोजिशन नहीं, तारीक़ लब्बैक पाकिस्तान, आले सुन्नत, सवाद आज़म, पूरे आले सुन्नत, हम अपोजिशन है। हम बार बार तकाजा कर रहे हैं कि फिर इलेक्शन करवाओ। तो अगर आप इलेक्शन से नहीं डरते तो इलेक्शन अनाउंस कर दें। जब पूरी कौम बदएतमाद हो चुकी, पूरी कौम आपसे नफ़रत का इजहार कर चुकी, और वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी कहीं गायब हैं जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में कहीं कहती होती थी कि कोई शर्म नहीं आती, 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया, पूरे 12 रुपए। तो वो अगर मरियम औरंगज़ेब साहिबा ज़िंदा हैं तो उनकी खिदमत में अपील है कि अगर वो फौत नहीं हो गई या किसी बैरूनी दौरे में कौमे की हालत में नहीं है तो वो ज़रा कौम को आके प्लीज़ ये बता दें कि 35 रुपए ज़्यादा होते हैं या 12 रुपए ज़्यादा होते हैं, 22 रुपए ज़्यादा होते हैं
یا 12 روپے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب تو آپ نے ایک مہینے میں تقریباً کوئی 60 روپے سے اوپر پیٹرول بڑھایا ہے، تو کوئی شرم اور کوئی حیا آپ کو بھی آئی خواجہ آصف کے بقول، یا آپ نے شرم اور حیا بیچ کے انگلینڈ سے اور آسٹریلیا سے خریداری کر لی ہے؟ قبلہ کاری صاحب جو ہیں وہ اظہار خیال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت حالات حاضرہ پہ حضرت قبلہ مفتی تصدق حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ گفتگو فرما رہے تھے، آپ نے سماعت فرمائی۔ آج مینار پاکستان پہ الحمدللہ عظیم الشان سنی کانفرنس جو ادارہ صراط مستقیم اور تحریک لبیک اسلام کی طرف سے منعقد کی گئی تھی، کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب کی دعوت پہ بہت بڑا اجتماع اور علماء کا جمع غفیر۔ الحمدللہ اسٹیج پہ بڑی نورانی صورتیں نظر آئیں، بڑے خوبصورت چہرے، علماء، مشائخ اور مسلک کے لیے دیوانہ وار جان قربان کرنے والے کارکنان کا ایک بڑا اجتماع تھا۔ دیکھ کے دل خوش ہوا اسے۔ اللہ رب العالمین اہل سنت کو وہ بہاریں جو سنی کانفرنس 78 میں ملتان میں دیکھیں، پھر 79 رائیونڈ میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں، اور اس کے بعد یہ سلسلے چلتے رہے، وہ دوبارہ نصیب فرمائے۔ بدقسمتی سے ہم آگے جوں وہ قائدین دنیا سے رخصت ہوئے، ویسے ان کی زندگی میں بھی بہت سارے لوگوں نے الگ الگ دھڑے بنا لیے تھے، لیکن ان کے بعد تو بالکل ہی اہل سنت تقسیم ہو کے رہ گئے۔ لبیک ایک امید کی کرن بن کے میدان میں آئی تھی۔ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب، امیر المجاہدین مولانا خادم حسین صاحب، پیر افضل صاحب، اور اہل سنت کو امید لگی تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی جلدی اختلافات کا شکار ہو گئی۔ تو ہم تو ان کارکنوں میں سے ہیں جو یہ خواب دوبارہ شرمندہ تعبیر ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کرے کم از کم وہ جو مسلک چھوڑ گئے ہیں ان کو چھوڑ دیں، جو مسلک پہ قائم ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ امیر المجاہدین نے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بے ادبوں کو للکارا تھا، ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑی قربانی دی ہے۔ ہم ان کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کا کوئی فارمولہ ہے اپنا، لیکن ہمارا فارمولہ الحمدللہ یہ ہے کہ یہ جو صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم مجمعین کے ماننے والے، محبت کرنے والے اور شرارتیں کرنے والوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں، یہ کم از کم ایک سٹیج پہ آ جائیں اور اہل سنت دوبارہ پھر وہ اپنی عظمت رفتہ کسی طرح پالیں، جو ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری غفلتوں کی وجہ سے، ہمارے اختلافات کی وجہ سے ہم سے کھو گئی۔ اور اس کے لیے آسان سا کام ہے کہ تھوڑا سا اس کو میں کو مارنا پڑے گا، اپنی کو تھوڑا نیچے آنا پڑے گا، دونوں طرفوں کو، دونوں اطراف میں سے تھوڑی وسعت دلوں میں پیدا کرنی پڑے گی۔ جن کے ساتھ کوئی مسلک کا اختلاف نہیں ہے، عقیدے کا اختلاف نہیں ہے، نعرہ بھی ایک ہے، نام بھی ایک ہے، کم از کم وہ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں۔ آگے ملک جس طرف جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے۔ حالات بڑی تیزی کے ساتھ ابتری کی طرف جا رہے ہیں، ادارے آپس میں آمنے سامنے آ گئے۔ اسٹیبلشمنٹ کچھ چاہتی ہے، عدلیہ آئین کے مطابق چلانا چاہتی ہے، حکومت جو ہے وہ چوہوں کی طرح چھپتی پھرتی۔ زرداری کا بیٹا جہاز لے کے، سرکاری جہاز لے کے دورے پہ گیا ہوا، شہباز شریف جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے، اور اس کی گمشدگی کا اعلان کروانے کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں حکومت کہاں ہے۔ عدلیہ حکم دے رہی ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جب کسی مخالف کے خلاف عدلیہ فیصلہ کرے تو واہ واہ کرتے ہیں، جب کسی چور کو عدلیہ ریلیف دے دے، چھوڑ دے، تو واہ واہ کرتے ہیں عدلیہ کی۔ لیکن جب عدلیہ آئین پہ عمل کرنے کا حکم دے تو اسی عدلیہ کے خلاف محاذرہ ہی شروع کر دیتے ہیں، اسی کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اب اس وقت جو خوفناک کام نون لیگ نے شروع کیا، پہلے مریم نے بیان دیا، رشتہ داریاں تلاش کی ججوں کی، اور اس کے بعد اب آہستہ سب وزراء بھی میدان میں نکل کے ججوں کی ٹیپ کر کے، جعلی ٹیپس لا کے متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی روکے ٹوکے نہ، ہمیں حکومت کرنے دیں۔ یہ کسی صورت بھی وقت پہ بھی الیکشن نہیں کروانا چاہتے،
یہ الیکشن سے خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے 17 جولائی کو دیکھا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، جو کچھ ان کے ساتھ اکتوبر یا نومبر میں الیکشن، ضمنی الیکشن، وہ بھی انہوں نے دیکھا۔ اب کھلم کھلا اعلان سیاسی جماعتیں ہیں اور اعلان فرما رہے ہیں کہ ہم ضمنی الیکشن میں۔ اب مولانا بڑی بڑکیں لگاتے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب، کہ یہ سلیکٹڈ ہیں، تو اب الیکشن کے لیے مولانا میدان میں آپ کو نکلنا چاہیے تھا۔ الیکشن بھی، حکومت بھی آپ کی، الیکشن کمشنر بھی آپ کا، اور باقی چاروں طرف سے سرپرستی بھی آپ کی، پھر بھی آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ اور زرداری صاحب کا دعویٰ تھا کہ پیپل پارٹی کبھی بائیکاٹ نہیں کرتے، پیپل پارٹی بھی بھاگ رہی، نون لیگ بھی بھاگ رہی ہے، ایم کیو ایم والے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی صورت الیکشن کے یہ چاہتے ہیں کہ سال 2 سال کی ایکسٹینشن ہمیں مل جائے، کوئی مرضی کے جج مل جائیں، وہ کہہ دیں ٹھیک ہے تم بیٹھے رہو۔ تو ایسا نہیں چلے گا، یہ ملک بے آئین نہیں ہے، اس آئین کے محافظ ابھی الحمدللہ موجود ہیں، جیسا مفتی صاحب نے فرمایا۔ اس آئین کے محافظ پاکستان کے عوام ہیں، محب وطن پاکستانی ہیں، جن کے بزرگوں نے یہ آئین بنایا ہے۔ اس آئین کی محافظ سپریم کورٹ عدلیہ بیٹھی ہوئی ہے۔ جس طرح ہمارے جج صاحبان نے سٹینڈ لیا ہے، مجھے امید ہے اللہ کے کرم سے کہ 2-4 دن کے اندر اندر معاملات سیٹل ہو جائیں گے اور درست سمت کی طرف چل پڑیں گے۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی دعا کرتے ہیں، اور آج کی سنی کانفرنس کی کامیابی کی میں تمام منتظمین کو، آنے والوں کو، اور اہل سنت کا اجتماع دیکھ کے خوش ہونے والوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں کہ دعا کریں اللہ رب العالمین ایسا وقت لائے کہ یہ سارے ایک دن میرا پاکستان اکٹھے ہو کے کھڑے ہوں اور یہ کفر کو چیلنج کریں، یہ سیکولر قوتوں کو چیلنج کریں، یہ جتنے دین دشمن ہیں ان کو چیلنج کریں، جو اس نظام پہ ناحق قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو چیلنج کریں۔ اللہ کریم وہ وقت ہمیں جلدی دیکھنا نصیب فرمائے۔